دوسرا ادب، ایک نصیحت ہو گئی نا، یہاں کی ہر چیز کو محترم سمجھو، کوئی چیز پسند آئے خاموش رہو، بس سمجھو کہ کسی انسان کی غلطی ہو، لیکن زبان نہ کھولو، یہ ایک ذوقی چیز ہے، ایک ذوقی چیز ہے۔ میرا ہی کوئی مہمان ہو تو کہتے خانقاہ میں یہ فلاں دال اچھی نہیں پکتی، ہمیں غصہ آئے، تم یہاں نکلو یہاں سے، کیا ضرورت ہے آنے کی، کس نے بلایا آپ کو؟ تو آئندہ حج نصیب نہ ہونے کا یہ قدم ہوگا اس کا، جو یہاں کی چیزوں پر اعتراض کرے گا، گویا کہ وہ پیش قدمی کر رہا ہے اور اپنے لیے محرومی کا انتظام کر رہا ہے کہ آئندہ اب اس نالہ کو کبھی نہ آنے دے۔ اس لیے اس معاملے میں کوئی بات نکل گئی ہو میاں تو استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کر لو کہ یا اللہ میرے منہ سے کوئی بات ایسی نکل گئی ہو یہاں کی شان عظمت اور جدے کا ادب اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی وسیلہ ہے ہمارے حرمین شریف سے شریف میں اتنا اگر مہمان آپ ہمارے یہاں آ جائیں تب پتہ چلے کہ ہمارا یہاں کیا نظام ہے۔ 10 لاکھ آدمی آ جائے تو نہ تو پانی ملے گا کراچی میں نہ کھانا ملے گا، اور سارا انتظامی شان کا دعویٰ کرنے والے سب نظام بھول جائیں گے شہر میں، اور پھر سنیے وہ ساری پولیس جو ہے ماں بہن کی گالی دے گی، حد پوری کی ایسی تیزی کروں، اور یہاں کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یعنی اگر ہمیں مارتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں تو بصورت یا اللہ نکلتا ہے ان کا غصہ بصورت یا اللہ نکلتا ہے۔ یہ ایک سکھر کے حاجی نے بہت پہلے 20-25 سال پہلے کہا مجھ سے کہ صاحب یہاں کے پولیس کو جو غصہ آتا ہے تو یا اللہ کہہ کر وہ ڈنڈی مارتے اور ہمارے ہم ماں بہن کی گالیوں سے آغاز کرتے دیکھا یا اللہ کہتے ہیں نہیں، مجمع لگ جائے زیادہ بھیڑ ہو جائے ہٹانا ہو یا اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی ہم ان کو بےحد محترم سمجھتے ہیں۔ اگر یہاں کے پہاڑوں کو بھی کبھی مت کہو کہ یہاں تو شادابی نہیں ہے، کشمیر میں شادابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان جہاں گھر بناتا ہے بہترین جائے وقوع اور بہترین جغرافیائی حیثیت سے اس کو انتخاب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو کتنا انتخاب کیا ہوگا، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ کو تجویز فرمایا، سارے عالم سے بہتر زمین ہے، سارے عالم سے بہتر زمین، یہ پہاڑ اگرچہ چٹیل ہے بالکل لق و دق، لیکن یہ ہمیں توحید سکھاتے ہیں کہ غیر اللہ سے دل مت لگانا، اس لیے ہم نے پہاڑوں کو بے آب و گیا رکھا ہے، سبزی نہیں ہے تاکہ تم کیمرے لیے یہاں پڑے رہتے نالائق کو، اگر ہم یہاں شادابی کر دیتے کشمیر کے پہاڑوں کی طرح یونین کے تو تمہارے ایمان کا ہمیں پتا ہے کیمرے لیے پڑے رہتے یہاں، اور چھپ چھپ کے انگریز بھی آ جاتے، لیکن ایسا اللہ نے اس کو سادہ رکھا اس کو کہ بالکل ان کو، اس لیے میرا شعر ہے یہ کہ میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم، اے حرم کے پہاڑوں میری نظروں میں تم بڑے محترم، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر اللہ نے اپنا گھر پسند فرمایا ہے، تو تم کیسے پڑوسی ہو ہمارے اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو؟ اور توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرایا آپ نے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خدا تعالیٰ قادر تھے کہ ابو لہب ابو جہل کو جان سے مروا دیتے، ایک فرشتہ چیخ مارتا، لیکن تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے روضہ مبارک کو دور کر دیا تاکہ یہاں عظمت توحید کے جھنڈا کے ساتھ ساتھ ہے اور کسی قسم کا جھنڈا کسی کا نہ ہو، توحید کے جھنڈے کے بعد ہر شخص کا قلب کعبے پر فدا ہو، صاحب کعبہ پر فدا ہو۔ اگر روضہ مبارک یہاں ہوتا تو حاجیوں کے دل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، دل چاہتا کہ چلو وہاں صلاۃ و سلام پیش کریں، پھر دل چاہتا چلو وہاں طواف کریں، عجب کشمکش کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تکوینی طور پر قدرت قاہرہ کے باوجود، کیونکہ قہار کے معنی ہی ہیں الذی کل شیء لہ یکون مسخرا تحت قدرہ و قضائہ و قدرتہ، قہار اسی ذات کا نام ہے، سارا عالم پر وہ قادر مطلق ہو۔ تو یہ کیا ابو جہل ابو لہب کیا بیچتے جب اللہ ان کو سر، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنا ہے کہ روضہ مبارک پر رہو تو وہاں اب ہمارے رسول کی عظمت کا حق ادا کرو، تمہارا ایک ہی دل ہے وہی فدا کر دو صلاۃ و سلام پر، اور یہاں بھی تمہارا ایک ہی دل ہے ہمارے گھر پر فدا کر دو، اگر ہم 2 دل بناتے تو دونوں کو ایک ہی جگہ کر دیتے، اس لیے اللہ نے لا الہ سے شروع کیا اپنا کلمہ، تمہارا دل ایک ہے، اگر باطل خداؤں سے اپنا دل نہیں چھڑاؤ گے تو الا اللہ نہیں پاؤ گے، لہذا کلمے کی بنیاد اسی پر رکھی، غیر اللہ کی نفی پر۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں مل جائیں، دنیا بھی آخرت بھی، یعنی دنیاوی حسینوں سے بھی ہم دستبردار نہ ہوں اور اللہ بھی پا جائیں، ناممکن ناممکن ناممکن۔ کلمے کی بنیاد رکھی لا الہ، پہلے باطل خداؤں کو نکالو۔ اب جب خواجہ صاحب نے شعر پیش کیا دیکھ صاحب تو حضرت نے فرمایا 1 لاکھ روپیہ ہوتا تو میں تمہیں دیتا، اتنا مجھے پسند آیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو لا الہ جتنا مکمل ہوگا اسی لا الہ پر سارا سلوک ہے، یعنی سلوک کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم تک لا الہ ہے سب، اور الا اللہ تو بس ختم ماننا، وہاں تو اس کے آگے تو پرواز ہی نہیں ہے، الا اللہ کے بعد پرواز نہیں ہے۔ اس لیے لا الہ جو ہے بہت بڑا وسیع راستہ ہے، اسی لا الہ میں زندگی گزر جاتی ہے مگر الہ گھسے رہتے ہیں، اس لیے غیر اللہ کو نکالنے کے لیے مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے۔
ذکر اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اسباب معصیت سے بہت اختیار کرنا پڑتا ہے، اجنبیہ اور محارم سے دور رہنا پڑتا ہے، قریب رہ کر کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم باعث بیننا و بین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں فاصلہ کر دے مغرب و مشرق جیسا. لہذا اگر جگہ خالی ہے تو کسی لڑکی کے پاس مت بیٹھا ہوا اجاز، کیونکہ آپ نے باعث بیننا کے خلاف کر رہے ہیں. تو آپ یہ مانگتے ہو کہ میرے اور ان میں شرق و غرب کا فاصلہ ہو اور خود قریب بیٹھ رہے ہو، اور یہ حسرت سے کہہ رہے ہو آتا ذرا ایک پاپا لے آنا، اور تمہارا نفس اس پر چھاپا مار رہا ہے حسن پر، بصورت آتا ہے اور بسوال پاپا ظالم چھاپا لگا مار رہا تھا. اس لیے ان سے کوئی سوال مت کرو، جو مل جائے کھا لو، جو پی جاؤ اس سے باتیں بھی مت کرو. بس وہ سلام بھی کریں تو بھاری آواز سے نظر نیچے کر کے وعلیکم السلام کہتے. تو پھر اس لیے صاحب نے فرمایا کہ جب ان سے بوتل مانگتے ہو، سیون اپ مانگتے ہو، چائے مانگتے ہو، تو یہ وعلیکم السلام کہنا کیوں حرام ہو جائے گا؟ یا تو بالکل نہ بولتے، کچھ نہ مانگتے. اس لیے بھاری آواز اس میں لچک نہ رکھو، جواب دے دو. دو نصیحت ہو گئی نا بھائی. پہلی نصیحت کیا تھی کہ ہر ذرے کا احترام کریں. ذرے میں انسان بھی داخل ہیں، سب کچھ ہیں، جانور بھی داخل ہیں، بلی کا بھی احترام کرو. نمبر 2 نصیحت کیا ہے؟ نمبر 2 نصیحت گناہوں سے بچو. اور نمبر 3 جو خاص اس وقت ہے کہ نظر کی حفاظت. نظر جو ہے کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ اگر ایک کسی کی نظر میں کسی کے حسن کی چوری کر لی، دل ستیاناس ہو جائے، بیت اللہ کے سارے انوار چھن جائیں گے. اس لیے کہ جیسے ایک نیکی پر 1 لاکھ نیکی ہے، ایک گناہ پر بھی 1 لاکھ گناہ ہے. ایک انسان کوئی گناہ کرے باہر مسجد میں کر لے تو کتنا بڑا ہے، اور اللہ کے گھر میں سوچ لو. لہذا یہاں طواف کی حالت میں جو حسین لڑکے یا لڑکیاں انڈونیشین خاص کر، کیونکہ ایک حاجی صاحب میرے ساتھ آئے تھے ناظم آباد کے، وہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب یہ انڈونیشیا کی جو حجین ہیں ان کا رنگ بھی صاف سفید، برقع بھی سفید. ارے کبوتری معلوم ہوتی ہے، کبوتری بڑا نور نظر آ رہا ہے. میں نے کہا ظالم یہاں تجھ کو نور بیت اللہ میں نظر نہیں آ رہا ہے، ان کبوتریوں میں نظر آ رہا ہے. نفس کا دھوکہ ہے، بس شیطان نے تجھ کو بیوقوف موتیا بنا دیا. اسی وقت استغفار توبہ کی کہا واقعی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہی دیکھ رہا تھا ان کی معصوم چہروں پر تجلیات اللہ کے برس رہے. شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے، کبھی دین کے رنگ میں لاتا ہے. دیکھو بیت اللہ کا کیا نور ہے ان کے چہرے پر، کعبے سے ہٹا کر اور اجنبی عورتوں کی طرف لے جا رہا ہے. لہذا نظر کی حفاظت مدینہ پاک میں یہاں اگر کوئی لڑکی حسین سے حسین نظر آ جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے گی. اور کیا کہیے اللہ میاں سے، اللہ میری ماں سے زیادہ یہ محترم ہے کہ آپ کی مہمان ہے. انشاءاللہ اس نام سے، اس عنوان سے آپ کے قلب میں شرمندگی حیا آ جائے گی کہ میری ماں کا جو احترام ہم پر واجب ہے اس سے زیادہ ان کا احترام ہے، کیونکہ آپ کے مہمان ہیں. یہ آپ کی مہمان ہے. جب اللہ کے گھر آ گئی تو اللہ کی مہمان ہے یا نہیں؟ اور لڑکا اگر نظر آ جائے تو اللہ میرے باپ سے زیادہ محترم ہے کیونکہ آپ کا مہمان ہے. یہی بات مدینہ پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. بس نظر کی حفاظت کرو ہر طرح سے، انشاءاللہ اس کا نور بہت قوی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری زیادہ ہوتی رہا کے مقابلے میں، چونکہ اس میں دل پر غم آتا ہے نظر ہٹانے میں، اور دل بادشاہ ہے جسم کا. بادشاہ مزدور ہو جاتا ہے اللہ کے راستے، لہٰذا اس پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، اور اس کے عکس پر حلاوت ایمانی کے چھن جانے کا وعدہ ہے، کیونکہ ہر قضیہ عکس ہوتا ہے. جب یہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے تو نظر ڈالنے سے حلاوت ایمانی سلب نہ ہوئی. کہ امت نے تو لکھا ہے کہ جو نظر ڈال کے دیکھ لو کچھ نہیں پاؤ گے، تلاوت کر کے دیکھ لو نظر بد نظری کے بعد. اور بد نظری کی ظلمت توبہ سے بھی نہیں جاتی، معافی الگ چیز ہے، مگر اس کی اندھیرے نہیں جاتے جب تک کہ دوبارہ کہیں ایسا موقع ہو اور پھر وہ غم اٹھائے نظر بچا کر، تب جا کر کے وہ اندھیرے بھاگتے ہیں. کیونکہ جتنا مزہ اڑایا ہے اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ ہے. تو جب پھر دوبارہ نظر کا کوئی موقع ایسا آیا نظر بچا لو، تب سمجھ لو اب وہ اندھیرے چل جائیں، معافی ہو جانا اور چیز ہے. یہ حضرت والا شاہ راؤ صاحب نے بنا یہ چند نصیحتیں کر دی کہ یہاں بیت اللہ میں آ کر ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے گھر میں خدا سے دور رہو. تم سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو خدا سے دور ہیں، کعبے سے دور ہیں مگر خدا سے قریب ہیں. اور ہم اگر بیت اللہ میں بے عنوانی کریں گے تو یاد رکھو ہم سے وہ بہتر ہیں جو اللہ کو لیے ہوئے رب البیت کو اپنے قلب میں لیے دور ملکوں میں بیٹھے ہوئے، اور ہم بیت الرب میں بیت اللہ میں دور ہیں اللہ سے. بہت محرومی کی بات ہے، اور خطرہ ہے بھی کہ آئندہ اس کو حج نصیب